بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت سب سے پہلی آیت جو ہماری نظر میں آتی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ لفظ رب اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ آج تو ہر انسان خود کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تخلیق کیا ہے وہ سب میرے پاس ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والا تو کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ لیکن علم تو بہت بڑا سمندر ہے، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ علم میرے ہی پاس ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ رب العالمین، کبھی آپ نے غور کیا رب کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ رب تربیت کرنے والا، پالنے والا، ضروریات کو سمجھنے والا، ضروریات مہیا کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ ان تمام معناؤں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے رب، اور جس کو ہم رب مانیں گے اس میں یہ تمام خصوصیات ہونی چاہیے، تبھی وہ رب کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے۔ یہ تمام خصوصیات سوائے اللہ کے کسی اور میں ہو نہیں سکتی، اس لیے کسی اور کا رب ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پالنے والا، پرورش کرنے والا، ضروریات کو سمجھنے والا، ضروریات مہیا کرنے والا، جب جہاں پر جتنی، جس قدر، جس لیول کی، جس مقدار کی ضرورت ہے وہ سب اسے معلوم ہے۔ کس کو کہاں کتنی مقدار میں کون سی چیز کی ضرورت ہے اس کی وہ بر وقت مہیا ہوتی ہے۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ چند باتیں آج ہم کریں گے اور چند باتیں ہم کل کے لیے مؤخر کریں گے۔ اگر ہم تمام باتیں آج ہی کریں گے تو بات کچھ لمبی ہو جائے گی۔ کل کچھ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبان بھی آئیں گے، ان کی موجودگی میں ان سے متعلق کچھ باتیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی موضوع کو کچھ باتیں آج ہم کریں گے اور اسی موضوع کو کل ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین، عالمین پر غور کیا کہ عالمین کیا ہے؟ عالمین بہت زیادہ جہان۔ جہان صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم دیکھتے، سنتے، سمجھتے یا ہم اپنی عقل اور دانش میں لاتے ہیں، صرف یہ جہان نہیں ہے۔ جہان بہت سارے ہیں، بہت سارے جہانوں کی بہت ساری مصروفیات اور بہت سارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا ڈھنگ ہے، اپنی اپنی دنیا ہے۔ ہر ایک کی ضروریات کو سمجھنے والا، پوری کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا، اس کی زندگی کے تمام مراحل طے کرنے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ انسان ہمیشہ سے کوشش میں رہا ہے، انسان آج بھی کوشش میں ہے کہ میں رب کی کائنات کو سمجھوں، اور کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی بگ بینگ تھیوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کے وجود پر مختلف نظریات سامنے آتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ بہرحال انسان اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا تو آیا کیسے، یہ دنیا ہے کیا،
کیا صرف یہ دنیا ہے یا اس دنیا کے بعد بھی کہیں کوئی اور دنیا بھی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری دنیایں ہیں، بہت سارے جہان ہیں، لیکن پرندوں کا جہان الگ ہے، اور پرندوں میں سے ہر قسم کا جہان الگ ہے۔ ہر ایک کی غذائی ضروریات الگ ہیں، ہر ایک کے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے الگ ہیں، ان کے زندگی گزارنے کے اصول، قواعد، ضوابط ہر ایک کے الگ ہیں۔ کوئی پرندہ تو صرف پہاڑوں میں رہتا ہے، خشکی پر نہیں رہتا۔ کوئی پرندہ صرف سمندروں کے ساتھ رہتا ہے، خشکی پر نہیں آتا۔ کچھ پرندے ساری زندگی خشکی پر بسر کرتے ہیں، کچھ پرندے زندگی کا اکثر حصہ سفر میں گزارتے ہیں۔ ہر ایک اپنی قسم کے لحاظ سے، اپنی دنیا کے لحاظ سے، اور اس میں بھی اس کو جس وقت، جس قدر، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ پرندوں کو چھوڑیں، آبی مخلوق کو دیکھیں، خشکی کی مخلوق کو دیکھیں۔ خشکی کی مخلوق ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ غرض یہ مختصر میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہماری کائنات کا خالق اور مالک ہے، بلکہ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم کے علاوہ بھی زمین پر سینکڑوں سولر سسٹم ہیں۔ ہر سولر سسٹم میں اسی طرح سے ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ ہر ستارہ اور سیارہ اسی طرح سے، جیسے ہماری زمین ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے سے سینکڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ انسان کہاں اللہ کی دنیا کو، کہاں انسان اللہ کی جہان کو سمجھ سکتا ہے؟ انسان تو ہمیشہ سے اپنے وجود پر غور کرتا رہا ہے کہ میری تخلیق کیسے ہوئی، میں پیدا کیسے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو انسان کہاں سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پورے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، بلکہ ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو سمجھتا ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ جس وقت، جہاں پر، جتنی مقدار میں جس چیز کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے نظام سے اس کی وہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔